الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم ہے کہ اس خالق اور مالک نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا اور نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے طور طریقے سب ہمیں بتلا دیے ہیں۔ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اور پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک اور ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک زندگی کے جتنے مراحل ہو سکتے ہیں ان تمام مراحل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا باقی نہیں رہا کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، آپ کی تعلیمات، آپ کی رہبری اور رہنمائی ہمیں حاصل نہ ہو۔ ہر موقع پر کس طرح سے کام کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا اعمال کرنے ہیں، اس موقع پر اللہ رب العزت کے کیا احکامات ہیں، ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے افراد کے سامنے کھول کھول کر بیان فرمائی ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ جو بھی بندہ دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی چاہتا ہے اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے۔ کوئی بندہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کٹ کر، آپ کی دی ہوئی تعلیمات سے ہٹ کٹ کر اور آپ کی ہدایات پر عمل کیے بغیر اگر زندگی گزارنا چاہے تو اس کی زندگی تو گزر سکتی ہے لیکن وہ کامیاب اور کامران نہیں بن سکتا۔ اس وقت شب برات کا موقع ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شب برات کے متعلق اور شب برات کے معاملے میں نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کیا ہے، کن اعمال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے اور کن اعمال سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ شب برات ہر سال آتی ہے اور امت مسلمہ پورے زور و شور کے ساتھ اس کو مناتی ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں کیا تعلیمات دی ہے، کیا احکامات دیے ہیں، جب تک کہ وہ ہماری نظر اور نگاہ کے سامنے نہیں ہوگے اس وقت تک کے عبادات ہمارے لیے دشوار ہوگی۔ شب برات کے متعلق ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسی مبارک رات ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ عرب میں ایک قبیلہ تھا بنو کلب،
وہ قبیلہ بہت زیادہ بکریاں پالتا تھا اور بہت زیادہ بکریاں پالنے کا اس قبیلے کے اندر مزاج تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے اور حالات کے اعتبار سے مثال کے طور پر فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اب بتائیے کہ بکریوں کے بدن کے اوپر جو بال ہے نہ اس کو کوئی گن سکتا ہے نہ اس کو کوئی شمار کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ رب العزت کا اپنے بندوں سے پیار اور محبت کا تعلق دیکھیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس رات میں بندگان خدا اور فرزندان توحید کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں انسانوں کی قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس رات میں یہ لکھا جاتا ہے کہ کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، کون بیمار ہوگا، کس کو شفا ملے گی، بارش کتنی نازل ہوگی، غلہ کتنا اگے گا، ساری چیزوں کا فیصلہ اس رات میں اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں۔ اس لیے یہ رات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس رات میں بندہ اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگ جائے کہ اس کی قسمت اچھی لکھی جائے، اس کے ساتھ اس رات میں اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت کا فیصلہ کیا جائے، تو اس رات میں پورے سال بھر کا نظام لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، بارش کتنی نازل ہوگی، زمین سے غلہ کتنا اگے گا، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس رات میں فرشتوں کے ذریعے سے لکھوا دیتے ہیں۔ گویا یہ رات انسان کی قسمت کی رات ہوتی ہے۔ اس رات میں انسانوں کی قسمت لکھی جاتی ہے، انسانوں کے معاملات لکھے جاتے ہیں، اور پورا سال نظام اسی طرح سے چلتا ہے جس طرح سے اس رات میں لکھا جاتا ہے۔ اس رات کے متعلق ایک بات اور بھی ملتی ہے کہ مائیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ ایک رات میری باری تھی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ وہ گھر میں تشریف لے آئے اور اچانک جو ہے تو گھر سے باہر نکلے۔ میں تلاش کرنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے باہر نکل گئی۔ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہی تھی کہ اچانک میں نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کے قبرستان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قبرستان میں اپنی امت کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ مائیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ جب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات برات کی رات ہے، یعنی یہ رات شب برات ہے، اس میں اللہ تعالی بے شمار لوگوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں، اس لیے میں اس رات میں اپنے امتیوں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہوں۔ اس رات میں اجتماعی اعتبار سے کوئی عبادت ثابت نہیں ہے، جو بھی عبادت ہے انفرادی ہے۔ خیر القرون سے لوگ اس رات کو عبادت کے ساتھ گزارتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس رات میں بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ سے توبہ استغفار کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرے،
اور جتنا چاہے اتنا وقت نفلی عبادتوں میں لگائے اور اس رات کی برکتوں اور رحمتوں کو حاصل کرنے کی فکر اور کوشش کرے۔ بعض لوگوں کا نظریہ اور ذہن یہ بنا ہوتا ہے کہ یہ جاگنے کی رات ہے، تو پوری رات جاگتے رہتے، بجائے عبادت کرنے کے لہو و لعب میں مشغول ہوتے، سڑکوں پر تماشا بازی کرتے ہیں، آتش بازی ہوتی ہے، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا رسم و رواج اور کیا کیا ہنگامے اس متبرک رات میں ایمان والا کرتا ہے، مسلم نوجوان کرتا ہے۔ جاگنے کی رات سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم رات بھر جاگتے رہے، اللہ کی نافرمانی کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف اپنا وقت گزارے۔ جاگنے سے مراد یہ ہے کہ ہم عبادت کے ساتھ جاگے، قرآن کی تلاوت ہو، اللہ کے ذکر کا اہتمام ہو، نفلی نمازوں کا اہتمام ہو، کثرت سے دعا کی جائے، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کی جائے، اپنا تعلق اللہ سے صحیح اور مضبوط کرنے کی فکر و کوشش کی جائے۔ اور یہ رات عبادت کے ساتھ گزارنے کے بعد ایک روایت ایسی ملتی ہے، وہ بھی ضعیف کے درجے میں ہے، لیکن اکابرین امت کا اس پر برسوں سے عمل ہوتا آ رہا ہے کہ رات میں آپ اللہ کے سامنے عبادت کرتے رہے اور صبح دن میں روزہ رکھے۔ یہ روزہ رکھنا مستحب ہے، 15ویں شعبان کا روزہ یہ مستحب روزہ ہے، یہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا۔ اور قبرستان جانا، زندگی میں ایک ہی مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے، تو زندگی میں ایک ہی مرتبہ اس رات میں قبرستان جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہر شب برات کو قبرستان میں جانا یہ نہ کوئی فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ لازمی ہے، نہ ضروری ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ اگر آپ قبرستان چلے گئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ادا ہو گئی کہ شب برات میں ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے اور مردوں کی مغفرت کی دعا کی تھی۔ اب ہر شب برات کو قبرستان میں جانے کو سنت کہنا، لازمی اور ضروری سمجھنا، یہ دین کے خلاف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ اب ہم لوگ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرے، مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ بس اتنی سی حقیقت ہے شب برات کی۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں بدعات، خرافات اور رسومات میں داخل ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ بنا ہوا ہے، بلکہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ بنا ہوا ہے کہ شب برات میں مرحومین کی روحیں واپس آتی ہے اور وہ گھروں میں ٹہلتی ہے، اس لیے بعض لوگ اپنے گھروں کے اندر مختلف قسم کے کھانے تیار کرتے ہیں، گھر کے ایک کونے میں رکھتے ہیں، اور یہ عقیدہ بنا ہوا ہے کہ وہ روحیں جو ہے تو واپس آتی ہیں، اس لیے ان کے لیے ہم کھانا بنا کے رکھ رہے ہیں۔ یہ بدعت ہے، یہ رسم و رواج ہے، دین اور شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مرنے والے کی روح کبھی واپس نہیں آتی ہے، وہ اللہ کے قبضے میں ہوتی ہے۔ یہ من گڑت بات ہے، سنت اور شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مرحومین کی روحیں اللہ کے قبضے میں ہوتی ہے، وہ شب برات ہی کیا کسی اور موقع سے کبھی جو ہے تو ہمارے گھروں میں واپس نہیں آتی ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا انتہائی غلط ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھنا چاہیے کہ بندے کے اعمال میں اگر کمزوری ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بندے کو اللہ نبھا لیں گے، لیکن عقیدے کی کمزوری رہے گی تو عقیدے کی کمزوری اللہ کے یہاں نہیں چلے گی۔ اعمال میں کمزوری رہے گی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف بھی فرما سکتے ہیں، لیکن اگر عقیدہ کمزور ہے، عقیدے میں نقص ہے، عقیدے میں خرابی ہے،
تو یہ بندہ اللہ کے یہاں چل نہیں سکتا۔ عقیدے کی خرابی بہت بڑا گناہ ہے، عقیدے کی خرابی بہت بڑا گناہ ہے کہ عقیدے کی خرابی اللہ کے یہاں چل نہیں سکتی۔ اعمال کی کمزوری رہے گی، اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف کر سکتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ روح واپس آتی ہے، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اس عقیدے سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے اور ان عقائد کو اور غلط رسم و رواج کو معاشرے سے ختم کرنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اس رات میں اپنے گھروں میں چراغاں کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس رات کو اس انداز سے مناتے ہیں کہ وہ پٹاخے پھوڑتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں سنت اور شریعت کے خلاف ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے ان باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور جن باتوں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر بھی ہمیں منع کیا ہے اس سے رکنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ تمہارا رسول تمہیں جس چیز کا حکم دے وہ کرو، اور جس چیز سے تمہارا رسول تمہیں منع کرو اس سے رک جاؤ۔ تو جس چیز کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں اس کو انجام دینا، اور جس چیز سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں اس سے رک جانا، اسی میں ایک بندے مومن کی کامیابی و کامرانی ہے۔ اور اس کے برخلاف اگر زندگی گزارو گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف اگر ہماری زندگی گزریں گی، چاہے کوئی عمل کتنا بھی ہمارا اچھا کیوں نہ ہو، اس کو ثواب کی نیت سے کیا جا رہا ہو، لیکن وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے شب برات کو اپنے لیے غنیمت جانیں اور اس رات کی اہمیت اور فضیلت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر اللہ کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرے، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرے اور آئندہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارنے کا فیصلہ کرے، اللہ کے سامنے عہد و پیمان کرے، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ شب برات کی رحمتیں برکتیں ہمارے دامن میں بھر دے، اور شب برات کی رحمتوں اور برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال فرمائے، اور اس رات کی خرافات، بدعات، رسومات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔